وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسے مجلس میں بیٹھنے والا ہی بڑی خوش نصیب ہوتا ہے. اسے پر میں اپنی تقریر میں ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت خوب. پھر بیان و خطابت ہی کے لیے مدرسہ حاضہ کے مایہ ناز طلبہ جن سے میری مراد عزیز حافظ الطاف صلی اللہ علیہ کو اس وقت میں آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے بلبلہ انگیز خطابت سے ہم سامعین کو نوازے. موصوف آئے اور آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے یہ طلبہ آپ کے سامنے انگلش میں بیان کریں گے. آپ لوگ اس کو اچھے انداز میں سنیں اور سننے کا ماحول بنائیں. عزیزم الطاف صلی اللہ علیہ ڈائز پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد. My name is Aftab Ansari. My father name is Jamal Ansari. All praise is for Allah the most strong, the most able, the Almighty. And the judge I praise him, thank him, repent to him and seek his forgiveness. I bear witness that there is no good worthy of worship except Allah alone, having no partners with him, he grants the believers to victory. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماشاءاللہ میں بھی آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے حافظ نیّر اعظم صاحب کو اس وقت میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائے اور نعتیہ کلام سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناصرف سے پہلے ایک قطع چند اشعار پیش خدمت ہو. جب جب حضور پاک کی محفل میں آئیے، جب جب حضور پاک کی محفل میں آئیے، ذکر نبی سے ان کو مجلہ بنائیے.
اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت جب جب رحمت خدا کی عرش سے آ جائے فرش پر رحمت خدا کی عرش سے آ جائے فرش پر قاصر وہ نعت آپ ذرا گنگنائیے قاصر وہ نعت آپ ذرا گنگنائیے اب ناصری پیش خدمت ہوں ارشاد و عطا کیا جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے ذکر مصطفیٰ ہے رحمت خداوندی ان کو راس آئی ہے جن کے لب پہ ہر لمحہ سبحان اللہ ذکر مصطفیٰ ہے ذکر مصطفیٰ ہے رحمت خداوندی ان کو راس آئی ہے یوں تو حضرت عیسیٰ آسماں پہ ہے لیکن یوں تو حضرت عیسیٰ سبحان اللہ آسماں پہ ہے لیکن منتہا سے بھی آگے آپ کی رسائی ہے منتہا سے بھی آگے آپ کی رسائی ہے شعر ملاحظہ فرمائیں ارشاد و عطا زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر کیسے کیسے مدرسہ طلبہ طالب علم زندگی خشک روٹی سے گزار لیتے ہیں پھر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق علم سے نوازتے ہیں زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر خشک روٹیاں کھا کر اور زمین پہ سونے کو صرف ایک چٹائی ہے اور زمین پہ سونے کو صرف ایک چٹائی ہے آخری شعر ملاحظہ فرمائیں ارشاد نہ آج حور غلاماں بھی بزم میں مچلتے ہیں آج حور
لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے، رحمت خداوندی ان کو راس آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ پھر انگلش میں بیان و خطابت کرنے کے لیے مدرسے ہادہ کے مایہ ناز طلبہ عزیزم نعمت اللہ سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنی بیان و خطابت سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Muhammad Ni'matullah. My father name is Qari Sanawullah Sahab. I am from Sahasra, Bihar. I study class 3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. And Allah subhanahu wa ta'ala said, call upon me and I will respond to you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ماشاءاللہ، بہت خوب۔ پھر بیان و خطابت کے لیے عزیزم صاحب سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اور بیان و خطابت سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Sahil Ansari. My father name is Salim Ansari. I am from Dudhiyapadi. I studied class 4. I studied at Al-Jami'atul Islamiyah Darul Ulum Rashidiyah Ahmed Nagar Ranini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always keep your eyes on that thing you want which you have lost. ماشاءاللہ، بہت خوب۔ پھر بیان و خطابت کے لیے عزیزم نثار سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، آئے اور بیان و خطابت سے نوازیں۔ نثار سلمہ۔ پھر بیان و خطابت کے لیے عزیزم محمد شاہ جہاں کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اور بیان و خطابت سے نوازے۔ شاہ جہاں سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ایک ضروری اعلان ہے، 7:10 میں اذان ہوگی اور انشاءاللہ 7:30 بجے نماز ہوگی۔ 7:10 میں عشاء کی اذان، 7:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی، اس کے فوراً بعد پھر پروگرام شروع کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ Do not wait for tomorrow because tomorrow does not wait for you, therefore tomorrow always comes. کل کا انتظار مت کرو کیونکہ کل تمہارا انتظار نہیں کرتا ہے، اسی لیے کل ہمیشہ کل آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بیان و خطابت کے لیے عزیزم رمضان سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اور بیان و خطابت سے نوازے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنتم أعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کو تحت ہم اپنی شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر اور ترقی کا سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب الجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمْ أَعْلَمُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. ارشاد ہماری پوری تاریخ کا استثار ہے اور اسی میں ہمارے ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا انشاءاللہ سے اور ان کے دل سے مضبوط رہا سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی ہمیں عزت و رفعت کا آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کا مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اس رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ کامیابی ہوتے تو کفار مکہ کو ہوتی، جن کو کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے، سب کے پاس تلوار اور دیگر ہتھیار موجود تھے. اور ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید اور عاص اور امیہ ابن خلف لاہورا پر اپنے گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے. اور بیچارے مسلمانوں کو بس دورت زمین پر نازل ہونا پڑتا ہے. اور بے سہارا مسلمانوں کو بے سر و سامان کل تعداد 313 سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے. ایک پر 3-4 آدمی سوار ہے اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں. اور کسی پاس نیز ہے تو کمان نہیں اور کسی پاس کمان ہے تو تلوار نہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے دیکھتے ہیں کفار مکہ بلند مقام پر خماسن ہو چکی ہے جہاں پانی کی بھی برابری ہے. بیچارے مسلمانوں کو بس ضرورت زمین پر خماسن ہونا پڑا ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھٹ پانی پینے کو نہ ملے. محترم بزرگوں اور دوستوں، جنگ کے اندر جتنا اسباب اور جتنا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی. جب مگر لڑائی شروع ہوتی تو کفار مکہ کا جرمنی کے طرح کاٹے جاتے ہیں. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں موزرمز کے ذریعے مارا جاتا ہے اور عبداللہ بن مسعود ان کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں. مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے سامنے سے ابو جہل نے مارتے مارتے بہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کے سر کو قلم کر دیتے ہیں اور امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے. ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تحت تبلیغ ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا. حضرت بلال حبشی ان کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے. امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن ان کو بلال حبشی ان کر پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور ان کو جہنم نصیب کر دیتے ہیں. اسلام کے نوجوانوں، جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کا غلام ہے. جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ ابن خلف دوپہر کے وقت تیرتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتے تھے تاکہ حرکت نہ کر سکے. رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتے، اگلے دن کو گرم زمین پر زیادہ زخمی کیا جاتا، تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا جو ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے. پیروں میں رسی باندھ کر مکے گلیوں میں گھسی ہوتا جاتا تھا. طرح طرح کا اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی تھی، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے تھے، وقت آ جاتے تھے. کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے. آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک
یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں وہ کون سی چیز تھی جس نے آقا کو غالب اور مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ مَنْ أَعْلَمُ لَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے اور سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو اس طرح تحت تبلیغ و دیکھ کر مقتول ہوا، 70 مقتول ہوئے، 70 گرفتار ہوئے اور مسلمان کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس صد افسوس آج جہاں دیکھیے جس طرف دیکھیے وہی مسلمان خوفناک طوفان بنے ہوئے ہیں۔ کئی مسلمانوں کو آبرو کو پامال کیا جا رہا، کئی مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی چند بات میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اب آذان ہوگی، اس کے بعد جماعت 7:30 پہ کھڑی ہوگی، اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وضو سے فارغ ہو کر اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر جماعت نماز کی تیاری کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بعد نماز عشاء فوراً پروگرام باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سوالی ہے مہر کملی والے کی، شان ہی نرالی ہے، شان ہی نرالی ہے۔ نعت شریف پیش کرتا ہوں طریقہ سے نظر فرمائیں کہ بادشاہوں کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، ہاں جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، ہاں جیسی ہے شان و شوکت نبی کی۔ انبیاء کی جماعت سجی ہے، انبیاء کی جماعت سجی ہے، اور ہے قائم امامت نبی کی، انبیاء کی جماعت سجی ہے، اور ہے قائم امامت نبی کی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جن کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، بھول بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کر سوارا ہمارا نبی، کہ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، انبیاء کی جماعت سجی ہے، اور ہے قائم امامت نبی کی، بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے
शान व शौकत नबी की। और एक कलाम पेश करता हूँ बदर खास वाला फरमाएं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हाफिज जाकिर सल्लल्लाहु जो आप लोगों के सामने नातिया कलाम सुना रहे थे। अब आइए बिला किसी ताख़ीर व तमीम के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मदरसा हाजा के तालिब इल्म मोहम्मद अजमल सल्लल्लाहु व आप लोगों के सामने हुकूक़ वालिदैन पेश करेंगे। मोहम्मद अजमल सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ اسلامی بھائیوں، کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد دنیا کے وہ کون سی ہستی ہے جس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، وہ ہمارے والدین ہیں جن کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہے کہ ہم کبھی بھی اس کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اما یبلغن عندک، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، تمہارے والد۔ ایک حدیث میں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بد دعا کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان سے نرمی اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی اور زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے، مگر یاد ہے کہ والدین کو یہ ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یعنی والدین اگر تمہیں شرک میں بدلہ کرنے کی کوشش کرے تو ان کی اطاعت مت کرو، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری ان کی اطاعت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اب اس کے بعد محمد حمیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو تقریب سے ٹھیک ہے، اسکوائر میں رہنا چاہیے، پورا دکھنا چاہیے تو پتہ چلے گا وہاں ملا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھنا کیسے سمجھنا ہے
बोलना पहले तीनों गोलियाँ नीचे वाला नहीं बोलना खाने के वाला फिर ये तीनों बोलना फिर सबको लॉक लगा देना पढ़ना फिर समझना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आराम से तोड़ मत देना। First of all, I would like to thank and all of you respected teachers and principal sir, Mr. Qari Mansoor sir, and my dear friends, all parents, honorable guests. My name is Umar Ali. My father name is Akbar Ali. I am from Baret. I am a student of this madrasa. I study in class 4. My madrasa name is Al Jamiatul Islamia, Darul Ulum Rashidia, Ahmednagar Ranadi, District Godda, Jharkhand. It is an English medium madrasa. There are 250 students of this madrasa and 20 teachers. My school teachers are very good and kindness. I learn new things every day in my madrasa. I study and play in my madrasa. I love my madrasa very much. My madrasa is an ideal madrasa. They teach us many new things. I learn math and English and science and communication and textbook and SST. My madrasa gives us two types, education, Dini and Dunyavi. You can say that Asri Talim is available here. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाल्लाह। एक छोटा सा बच्चा जो इंग्लिश के एतबार से चौथी क्लास में है, अल्लाह ने टूटी फूटी जुबान में ही चंद लफ्ज़ इंग्लिश में बोलने की तौफीक दी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना ये मंच, ये स्टेज जिस जगह हम बैठे हैं, बच्चे खड़े होकर बोल रहे हैं, अच्छे आदमी को बोलने में पसीना छुड़ा देता है। ये जगह ही ऐसी हुआ करती है। आइए अब फिर आगे इसको बढ़ाते हुए मोहम्मद यासिर सल्लल्लाहु आएंगे और आप लोगों को अपनी बात सुनाएंगे। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Yasir Ansari. My father's name Yasin Ansari. I am from Makhni. I study in class 1. मैं आपके सामने एक thought पेश करना चाहता हूँ। One small thought in the morning can change your whole day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अब आइए मैं आप लोगों के सामने एक बेधड़क मुकर्रिर जिससे मेरी मुराद मोहम्मद शाहजहां सल्लल्लाहु जो कि छानागढ़िया पाकोड़ से ताल्लुक रखते हैं, आप लोगों के सामने अपनी बात को रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। इस्लामी भाई, अगर कोई आपसे सवाल करे तो कौन सी चीज है जो सरवले कोने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, और कौन सी चीज है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, और कौन सी चीज है जो इस्लाम बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरे अहम रुकन है, तो यकीनन आप यही जवाब देंगे कि वह चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मुकामात पर आया है। ये नमाज है जो मोमिन के मेराज है, जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासल है।
یہی نماز ہے کہ جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کے روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ نمبر 1، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین رجلی و بین شرکی والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نمبر 2، یہ نماز ہے جس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اذا حضبہ امر صلی۔ نمبر 2، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتنا اہم ستون کفر اسلامی کے درمیان فرق کرنے والی حد فصل ہے۔ یہی نماز ہے کہ جس کے بارے میں کافروں سے بدتر کہلاتا ہے، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ نمبر 3، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں مگر نماز پڑھتے ہیں۔ گویا ہماری حالت ان منافقوں سے بدتر ہے۔ ہمارا حال تو ہے کہ آسان ہوتی رہتی ہے اور ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں، اپنے کاج کام میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رنگتی، کیا حال ہوگا ہمارے اپنی رب کی بارگاہ میں۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کا کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی، تو اپنا پہلا جرم ہی بتلائے گا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز واحد عبادت ہے جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، 10 سال کا بچے نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ بھی نابالغ ہے، کسی چیز کا شریعت کی مکلف نہیں ہے۔ اس لیے اندازہ لگائیے ہماری شریعت کی نظر میں نماز کی قدرت اور قیمت ہے اور ہم یا کس قدرت میں عبادت ہے۔ اسی لیے آج یہ سے ٹھان لیجئے، اس لیے انشاءاللہ ہم نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کی مکمل پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو سمجھنے اور تمام انسانیت کو 5 وقت نماز پڑھنے کی اور اس کی مکمل پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ شاہجہاں صلی اللہ دھناگڑیا پاکوڑ سے اسی مدرسے کے طالب علم آپ لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت بتلا رہے تھے۔ آج ہم مسلمان ہو کے 5 وقت کی نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے اور ہم مسلمان ہیں اور کوسوں دور ہیں، اس لیے میرے بھائی مسلمان کا پہلا فریضہ نماز ہے۔ ہم جو ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے یا ہماری باپ دادا خاندانی مسلمان چلی آ رہی ہے، اس کے لیے حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بچے نے بتلایا 7 سال کا ہو جائے مسلمان بچہ ہے نماز پڑھنے کے لیے بولا جائے، 10 سال میں نماز نہ پڑھے تو اس کو ڈرانے کے لیے مارا جائے، 15 سال میں تو نماز فرض ہے۔ اب اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ماں باپ والدین سرپرست نہیں ماریں گے تو قبر میں اور قیامت کے دن جو آپ کو سزا ملے گی رب ذوالجلال کی یہاں، یہ ہر کوئی جانتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے۔
इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, तो मैंने मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। अब अगर फिर भी नहीं पढ़ते तो भाई हमारा कसूर है। लिहाजा बात को तवील न करते हुए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब एक और बच्चा आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, मोहम्मद सुल्तान सल्लमहु प्रेम टोला गोड्डा। वो आप लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे। मोहम्मद सुल्तान सल्लमहु। जो हमारे भाई खड़े हैं आप बैठ जाएं। बच्चे लोग आप सामने आ जाएं, कुर्सी हमारे बुजुर्गों को दे दें। आ जाएं बच्चे, आ जाएं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sultan Ansari. My father name is Samim Ansari. I study in class 2. मैं आपके सामने नोट पेश करना चाहता हूँ। Remember, nothing is impossible for you. You can do what you never thought. Assalamu alaikum. आजा बाबू सामने आ जाओ। जो छोटे बच्चे सामने आ जाओ। हमारे जो बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं उनको कुर्सी दो। आ जाए, सामने आ जाओ। अब नादिया कलाम के लिए इस मदरसे के एक तालिब इल्मों को आवाज देता हूँ, मोहम्मद आफ्ताब। वो आप लोगों को सामने नादिया कलाम सुनाएंगे। मोहम्मद आफ्ताब सल्लमहु शिनाढाट गोड्डा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। सोहबत अल्लाह वालों की जुल्म सितम हो, दर्द गम हो, या कोई हो रंजो अलम, जुल्म सितम हो, दर्द गम हो, या कोई हो रंजो अलम, सारे ताल्लुक रब से जोड़ो, कर देगा वो नजर करम, कर देगा वो नजर करम। तार से तार मिला जाते हैं। सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाते हैं। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। बहुत सुभान अल्लाह, बोलो भाई। फिक्रे हक के सच लगन मिल जाती है। कल्ब को अल्लाह 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 के धुन मिल जाते हैं। कल्ब को अल्लाह 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 के धुन मिल जाते हैं। मासियत छुड़वा जाते हैं। सोहबत अल्लाह वालों के अल्लाह से मिलवा जाते हैं। सोहबत अल्लाह वालों की हक सफीर है ये, बदर मुनीर है ये, हक सफीर है ये, बदर मुनीर है ये, रोशन दिमाग है ये, रोशन समीर है ये, रोशन दिमाग है ये, रोशन समीर है ये। इनकी वफाए प्यारे, इनकी सदाए प्यारे, इनकी यादाए प्यारे, इनकी दुआए प्यारे हैं। खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो सोहबत अल्लाह वालों। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाते हैं। सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा
کی زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ لگن مل جاتی ہے قلب کو اللہ 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 کے دھن مل جاتے ہیں جب جب کوئی نوم تلنگ ہو ارشد آن دکھاتا ہے ارشد آن دکھاتا ہے زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے جب جب کوئی نوم تلم ہو ارشد آن دکھاتا ہے ارشد آن دکھاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ آفتاب آپ لوگوں کے سامنے نعتیہ کلام سنا رہے تھے اب شب برات کے موضوع پر کیونکہ چند دن کے بعد آج سے ٹھیک 11 دن کے بعد 12واں دن شب برات ہے اسی شب برات کے موضوع پر محمد الطاف سلمہ آپ لوگوں کے سامنے نعتیہ کلام شب برات کے موضوع پر کچھ باتیں رکھیں گے یہ ہے آپ کے چندنا موہن پور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو محترم حضرات توفیق خدا بندی کا سہارا لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج کی انسانی اور مقدس رات میں ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں اس کی درمیانی رات شب برات کی عظمت و برتری بیان کروں اس مقدس و بابرکت کے متعلق معاشر و سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں خرابات پر روشنی ڈالو تو لیجئے ہم تن متوجہ کر میری بات سنیں خالق کائنات نے سورۃ دخان میں ارشاد فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا اس مبارک رات میں حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین اسلام اور مذہب اسلامی اس کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں تو مردود ہے دوستو یہ مقدس اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ کہ شعبان میرا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان میری امت کا مہینہ ہے یہ مبارک مہینہ ہے جس کی پہلی رات کو شب برات کہا جاتا ہے اللہ اللہ اس بار رات کی فضیلتوں کو کیا کہنا کہ احکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا جو سراپا ہدایت و رحمت ہے جس قرآن عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے اب دل آباد ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کی نجات کا سامان مہیا کیا اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمت اور مصلحتوں سے لبرز ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں اور من جانب اللہ معصوم فرشتے کو سپرد کر دیے جاتے ہیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خدا بندی کے دریا باعزت ہمدن تیاری کرے گناہ سے توبہ اور دربار خدا بندی میں گرائے وزاری کرے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کا فرمان ہے کہ شعبہ اکرام شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی بلاغت میں اضافہ فرماتے اپنے اعمال سے زکات نکالتے قیدوں کو رہا کیا جاتا تھا قرض چکائے جاتے تھے شعبان کا مہینہ مقرر افضل مہینہ ہے اللہ کے مخلوق میں مقرر فرشتے چار ہے حضرت جبریل افضل ہے مقرر نبی چار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے مقرر صحابہ چار ہے حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے مقرر مسجد چار ہے مسجد حرام افضل ہے مقرر راتیں چار ہے شب بدر افضل ہے مقرر مقامات چار ہے مکہ مکرمہ افضل ہے مقرر پہاڑ چار ہے طور سینا افضل ہے مقرر دریا چار ہے فراق افضل ہے مقرب مہینے چار ہے ماہ شعبان افضل ہے
اللہ کے رسول تو ماہ شعبان کو اپنا منع قرار دے رہا ہے، مگر ہم ہے کہ اس ماہ مبارک کے انوار و برکات سے محروم ہے. یہ غفلت اور ناسپاسی نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، میری ماں تمہاری ماں سارے عالم کی مسلمانوں کو ماں پوچھتی ہے، کہتی ہے کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو فرمایا حق تلاش نہ ہو، اس ماہ مبارک میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریک فرماتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا وفات کا نوشتہ اسی سال میں لکھا جائے کہ میں روزہ دار ہوں. مسلمانوں، یہ وہ رات ہے جس میں رب ذوالجلال اپنے دروازے کے رحمت دروازے کھول دیتا ہے. اور رات ہے جس میں اللہ پاک کی تجلیات آسمانی دنیا پر نزول ہوتا ہے. رات ہے جس میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. رات ہے جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہے. رات ہے جس میں تقسیم نہیں لٹائی جاتی. یہ رات ہے جس میں اعلان ہوتا ہے کوئی استغفار کرنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا اسے روزی دی جائے، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار ہونے والا اسے نجات عطا کی جائے. اس رات کا نام شب برات اس لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف ہوئے ہیں. اس مبارک رات میں تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جنگ ہوگی یا نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، فتح ہوگی یا شکست وہ بھی لکھ جاتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون حج بیت اللہ شریف کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کتنا پانی برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. غرض سال بھر کے بچت کی منظوری اس مبارک رات میں لکھ دی جاتی ہے. میں اپنے تقریر کو یہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب الحمدللہ باضابطہ طور پر پروگرام شروع ہو رہا ہے. یہاں سے جلسے کی آغاز انشاءاللہ العزیز. اب اس کے بعد کوئی تلاوت دیگر چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ یہیں سے اب باضابطہ طور پر تلاوت، نعت، تقریر وغیرہ سے پروگرام کو آغاز کیا جا رہا ہے. اب کسی بچے کو یا کسی اور کو بلا کر کے بیچ میں پروگرام روک کر کے دوسرا کام نہیں ہوگا. اب انشاءاللہ جس کو ہم جلسہ کہیں گے، اب تک پروگرام چل رہا تھا، اب جس کو ہم جلسہ کہیں گے یہ باضابطہ طور پر پروگرام شروع ہو رہا ہے. اب مائک جناب قاری میکائل صاحب کے حوالے اور پروگرام ان کے ہاتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. معزز سامعین کرام، جناب صدر بھی وقار، معزز سامعین، دوستو، احباب، پردہ میں بیٹھی خواتین امت، آپ سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اب تک جو حضرات دیگر کاموں میں منتشر ہے وہ جلسہ گاہ کے اندر آ جائے، کیونکہ پروگرام باضابطہ طور پر شروع ہونے والا ہے. اور